بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اب تک کی گفتگو میں شیعہ ازم کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ عرض کر چکے اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اس پر سیر حاصل بحث ہو چکی، پس منظر بتایا جا چکا۔ اب آج کے دور کے شیعہ حضرات کے یا کہہ لیجئے کہ جس بنیاد پر جو کہہ لیں کہ اعلیٰ اور پاکیزہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ ازم سے تھوڑا علیحدہ کیا۔ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی شاگرد تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن پر رافضی ہونے کا بھی فتویٰ لگایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ان کانا رافض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ وہ حضور مولا علیہ السلام کو حق پر سمجھتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں تھا، دشمن بھی آپ کے عیب تلاش نہ کر سکے، آپ بے عیب ذات ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ انتہائی شاطر اور عیار اور چالاک تھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی فقہ جو ہے وہ فقہ جعفریہ سے بہت زیادہ قریب ہے، تو ان شخصیات نے اپنے آپ کو شیعہ حضرات سے تھوڑا الگ کیوں کیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ ائمہ اہل بیت نے بھی کچھ لوگوں کو اپنی صفوں سے یہ کہہ کر نکالا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رافضی ہیں، ہمارے شیعہ یا محب نہیں ہیں۔ تو ان میں سر فہرست جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ الہ سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ یہ جو الوہیت کا عقیدہ تھا یہ حضور مولا علیہ السلام کے دور میں ہی وجود میں آ گیا تھا، اور ان کو نصیری کہا جاتا ہے، اور ان کو حضور مولا علیہ السلام نے بڑی عبرت ناک سزائیں دی تھیں۔ جو طالب جوہری صاحب ہیں مرحوم، ان کے مطابق حضور مولا علیہ السلام نے ان نصیریوں کو جلا دیا تھا۔ تو نصیری جو فرقہ ہے یہ شیعہ حضرات کا سب سے زیادہ قابل مذمت اور قابل گرفت فرقہ ہے، اور اس فرقے کی مذمت حضور مولا علیہ السلام نے بھی کی، اور اس حد تک ان کو سخت سزائیں دی کہ جن کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں نصیری نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن شام میں نصیری فرقہ موجود ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بشار الاسد کا بھی اسی سے تعلق ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرکیف شام میں کہا جاتا ہے کہ وہ نصیری فرقہ موجود ہے۔ اور شام میں اس نصیری فرقے کے آج بھی موجود ہونے کی وجہ بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ایک چیز شدت سے کی جائے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی اتنا ہی سٹرونگ ہوتا ہے۔ تو شام جو کسی دور میں بنو امیہ کا بڑا سٹرونگ ہولڈ تھا، اور یہاں پر حضور مولا علیہ السلام کی ذات اقدس میں گستاخیاں کی جاتی تھیں، تو جب سے بنو امیہ سے لوگوں کی ظالم حکمرانوں سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے، تو اس وقت سے پھر شام میں شیعہ ازم ہی رہا ہے، اور پھر شیعہ لوگ بھی ایک حد کو کراس کر گئے اور نعوذ باللہ الوہیت کے قائل ہو گئے اور عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو گئے۔ تو یہ شیعہ فرقہ جو ہے یہ انتہائی مردود ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو تمام اہل تشیع جو علماء ہیں وہ بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ جس بھی شیعہ عالم سے پوچھیں گے وہ اس فرقے کو کنڈیم کرے گا، خواہ وہ گزشتہ دور کے نصیری تھے یا اس دور میں اگر کوئی ان کی باقیات ہیں تو تمام شیعہ علماء ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ حضرات کے درمیان جو بنیادی اختلافات ہیں ان میں جو سر فہرست ہے وہ مسئلہ خلافت ہے، لیکن فقیر اس میں ایک بڑی
کہہ لیں کہ پیاری سی تطبیق کرنا چاہتا ہے، اگر شیعہ حضرات اس کو سمجھ لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ تطبیق یہ ہے کہ اگر شیعہ حضرات صرف ایرانی ماڈل کو اپنے سامنے رکھیں تو ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی جو تھے انہوں نے صدارت تو نہیں سنبھالی، بلکہ انہوں نے کسی اور کو نامینیٹ کیا اور نامزد کیا، اور خود وہ روحانی پیشوا کے طور پر ایران میں موجود رہے، بلکہ ایک صدر کے بعد ایک اور صدر کو ریپلیس کیا گیا ہے، 2-3 صدور آئے ان کی حیات میں، لیکن امام خمینی خود صدر نہ بنے۔ اسی طرح آج اگر دیکھا جائے تو سید علی خامنائی روحانی پیشوا ہیں، جبکہ گزشتہ دور میں احمدی نژاد ایران کا صدر تھا، اور آج جو ہے ابراہیم رئیسی صاحب وہاں کے صدر ہیں، اور پچھلے سالوں میں حسن روحانی وہاں کے صدر تھے۔ تو ایران کے لوگ یا شیعہ لوگ اگر صرف ایرانی ماڈل کو سامنے رکھیں تو بڑی آسانی سے خلافت راشدہ کے ماڈل کو سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے ماڈل میں حضور مولا علی علیہ السلام روحانی پیشوا کے طور پر تمام خلفائے راشدین کی پیشوائی کر رہے تھے، خواہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ آپ نے تینوں خلفاء کی روحانی پیشوائی کی اور ان کو بہترین مشورے دیے، اور کٹھن حالات میں آپ کے دیے گئے مشوروں سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسوں تک اگر کوئی شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی تو وہ امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہی ہے۔ اسی طرح حضور مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی بار احسانات کیے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک بار بے ساختہ یہ نکلا، لولا علی لا ہلاک عمر، اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضور مولا علی علیہ السلام اور خلفۂ راشدین کے تعلق کو بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے ایران میں روحانی پیشوا اور صدر کے تعلق کو دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شیعہ حضرات اور شیعہ علماء اس بات کو بڑی آسانی سے اس مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو شیعہ حضرات اٹھاتے ہیں وہ ہے مسئلہ فدق یا فدق۔ یہ جو مسئلہ ہے اس ضمن میں میری جو اپنی تحقیق ہے اور جو میں نے محسوس کیا، اس مسئلہ میں اہل سنت حضرات بہت زیادہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کوئی بھی تسلی بخش جواب کم از کم میری نظر سے برصغیر پاک و ہند کے جو اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کا نہیں گزرا۔ خاص طور پہ یہاں میں حوالہ دوں گا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سپیچز کا، وہ بالکل غیر تسلی بخش ہیں اور قطعی طور پر سوالوں کو مطمئن نہیں کرتی، بلکہ جو مال فے کی بحث انہوں نے چھیڑی ہے تو فقیر نے اس ضمن میں ایک کلپ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ مال فے میں صرف باغ فدق یا فدق تو نہیں تھا، مال فے میں تو دیگر بھی بہت سارے اموال تھے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے باغ فدق کا مطالبہ ہی کیوں کیا؟ اگر اس نقطے کو اہل سنت سمجھ جائیں تو بڑی ان کے لیے آسانی ہوگی۔ حق یہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حق پر تھیں، حق پر تھیں، حق پر تھیں، حق پر ہیں، اور حق ان کو اللہ رب العزت اس شان کے ساتھ بروز محشر اٹھائے گا کہ انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی اور کل مخلوقات عالم کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ اس لیے اس بارگاہ میں کوئی ایسی بات بیان کرنی جو ادب کے خلاف ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کی بہت بڑی خامی اور ناکامی ہے کہ وہ اس مسئلے کو توڑ مڑوڑ کر پیش کریں۔ حق یہ ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حق پر تھیں،
اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کا مطالبہ بالکل صحیح تھا۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی تطبیق کی جا سکتی ہے کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ جو اس واقعہ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے اور اہل بیت اطہار کو مطمئن کیا اور عرض کی کہ صرف جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ مجھے سنبھالنے دیں، آپ کا یہ حق ہے، یہ باغ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ ہی کا رہے گا، تو صرف ہم اس کا انتظام و انتظام سنبھالیں گے، اور جو بھی اس کا نذرانہ یا جو بھی اس کی اس سے جو مال حاصل ہوگا وہ آپ ہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح وہ پیش ہوتا رہا۔ دوسری دلیل جو آپ کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کا دور آیا تو حضور مولا علیہ السلام نے بھی باغ فدق کو ملکیت میں اس طرح سے نہیں لیا، یعنی حکومت وقت کی ملکیت میں ہی رہنے دیا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ اب تو آپ کا دور حکومت ہے تو آپ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام ابو بکر اور عمر نے نہیں کیا مجھے ایسا کرنے سے حیا آتی ہے۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ دلیل جو ہے یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتی ہے۔ تیسری بات اس میں شیعہ حضرات ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باغ فدق تھا وہ اہل بیت کے حوالے کر دیا، تو یا حضرت ابوبکر ٹھیک ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹھیک ہیں۔ تو اس کی تطبیق بھی یوں کی جا سکتی ہے کہ دونوں حضرات ٹھیک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کی جو بھی آمدنی تھی پوری امانت داری کے ساتھ اہل بیت کو وہ ادا کرتے رہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں ہوتا رہا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو آپ نے یہ باغ اہل بیت کے حوالے اس لیے کر دیا کہ اب خلافت راشدہ کا دور نہیں تھا، اب غاصبوں، ظالموں اور قبضہ گروپوں کا دور تھا، اور آپ کا دور حکومت آپ جانتے تھے کہ انتہائی مختصر ہے اور ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، اس لیے آپ نے اہل بیت کے حوالے کر دیا کیونکہ اب خلافت راشدہ نہیں رہی تھی۔ تو اس کی تطبیق یہ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ اہل شیعہ اور اہل سنت کے مابین جو اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا یہ الزام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی جسارت کی کہ دروازے پہ آگ لگا دی، یا اس طرح کی کوئی حرکت کی کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، یا کہہ لیں کہ کوئی ظلم کیا، تو یہ روایت بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ اس کا راوی دروغ گو، خائن ہے، اور اہل سنت اس کو شدت سے کنڈیم کرتے ہیں۔ اس روایت کو نہ صرف رد کیا جاتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل سنت میں سے خاص طور پہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جو اہل محبت ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر اس روایت کے ذرا سے بھی درست ہونے کا شائبہ ہوتا تو کوئی بھی سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہ کرتا۔ ہر سنی اہل بیت کے قدموں میں ہی اپنی جنت ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے، اور یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے بلکہ حضرات اہل بیت علیہم السلام اجمعین کی شانوں میں بھی گستاخی ہے۔ سب سے بڑھ کر حضور مولا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی ہے، اور حسنین کریمین کی شان میں گستاخی ہے۔ اس واقعے کا سرے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے تانے بانے یہودیوں سے ہی ملتے ہیں۔ تو یہ بالکل بے بنیاد واقعہ ہے اور بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔
اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں ان میں جو ہے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ حضور مولا علیہ السلام انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل شخصیت حضور مولا علیہ السلام ہے۔ تو بندہ ناچیز کے نزدیک یہ بات کہہ لیں کہ خلاف حقیقت بھی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو خلاف ادب بھی ہے کیونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام اجمعین کو جو نبوت عطا کی اللہ رب العزت نے، تو یہ نبوت ایک مقام اور ایک سٹیٹس ہے، اور نبوت کے بعد ہی ولایت کا درجہ آتا ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ نبوت اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور اولیٰ مقام ہے، جس پر اس نے اپنے چنیدہ بندوں کو فائز کیا، اور اس کے بعد مقام ولایت ہے۔ تو حضور مولا علیہ السلام بلا شبہ امام الاولیاء ہیں، لیکن انبیاء پر ان کو کسی طرح سے بھی فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری خلاف ادب اس لیے ہے کہ انبیاء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی حضور مولا علیہ السلام کو ان پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، یہ خلاف ادب ہے۔ تو بہرکیف ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے شیعہ حضرات کو، وہ یہ ہے کہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ امام الاولیاء علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، انبیاء سے افضل تو نہیں، افضل تو انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور فضیلت تو انبیاء ہی کو حاصل ہوتی ہے تمام مخلوقات میں، اور ولایت کا مقام انبیاء کے بعد ہی ہے، مقام نبوت کے بعد ہی ہے۔ البتہ اولیاء اور سب سے بڑھ کر امام الاولیاء انبیاء کے لیے بھی قابل رشک ہیں، یہ بڑی صراحت کے ساتھ اور ببانگ دہل یہ فقرہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور مولا علیہ السلام انبیاء سے افضل تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے لیے قابل رشک ضرور ہیں، یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے، اور اس پہ بندہ ناچیز قرآن و سنت سے بہت سے دلائل دے سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ رہ جاتا ہے اہل تشیع میں اور اہل سنت میں، وہ مسئلہ ہے مسئلہ امامت۔ تو امامت کے مسئلہ میں جو اہل سنت ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو 12 ائمہ ہوں گے، وہ ان میں 12 جو خلفاء والی حدیث ہے اس کے مطابق وہ تینوں خلفائے ثلاثہ کو بھی شامل کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ امامت کا آغاز حضور مولا علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو بندہ ناچیز کی نظر میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس ضمن میں اہل تشیع حضرات بالکل حق پر ہیں، اور اہل سنت کی بات سے اس لیے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 6 تک تو خلافت کسی نہ کسی طرح امامت گنوا لیتے ہیں، لیکن 6 کے بعد ان کی سانسیں پھول جاتی ہیں، اور یہ پھر سیدھے 12ویں امام تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بات کہہ لیں کہ صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، اور جو دنیا پہ فضائل اہل بیت منکشف ہوئے ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے۔ ائمہ اہل بیت 12 ہی ہیں، اور تمام کے تمام بنی ہاشم سے تعلق ہے، اور تمام کے تمام سادات ہیں، کوئی ایک بھی غیر سید نہیں ہے۔ تاہم خلفائے جو ثلاثہ ہیں انتہائی لائق کے ساتھ احترام ہے اور بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور ائمہ اہل بیت میں ان کو شامل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں قریش سے 12 خلفاء کی بات ہے، وہ بھی ائمہ اہل بیت کو ہی اگر سمجھ لیں اہل سنت تو یہ بہترین تطبیق ہے، بجائے اس کے کہ وہ 6 کے بعد ان کی سانس پھول جائے
اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو آئیں بائیں شائیں کرنے کے سوا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اور پھر وہ سیدھے 12ویں امام تک پہنچے۔ تو اس ضمن میں بندہ ناچیز کی تطبیق یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت 12 ہی ہیں، اور وہ ترتیب وہی ہے جو شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ ایک اور اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کیا پیدا ہو چکے ہیں یا وقت آخر تشریف لائیں گے۔ تو اس ضمن میں بندہ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وقت آخر پہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تشریف لائیں گے، اور شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ ضمن میں غلط ہے، کیونکہ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام صدیوں سے پیدا ہو چکے ہوتے اور ان کا بس ظہور ہونا باقی ہوتا، تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یا احادیث مبارکہ میں کوئی نہ کوئی سند ضرور بتائی جاتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ والسلام۔